یہ جو مسجد ہے اس تک کا حضرت پیر طریقت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکت و مطالعہ نے فرمایا تھا، اور یہ شورا شریف کا فیضان ہے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فیض کو تا قیامت جاری ساری فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا افتتاح حضرت نے فرمایا تھا، اور آج الحمدللہ یہ حضرت کا میں سمجھتا ہوں کہ فیض ہے۔ اور حضرت سے میری درخواست ہے کہ ہمارے نانا محترم کے شاگرد ہیں، ان کا بچہ ہے چھوٹا سا 3 سال کا، تو انہوں نے انگلینڈ سے فون کیا تھا کہ حضرت سے درخواست کریں، وہ کینسر کا مریض ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت نے کسی کے لیے دعا کی ہے وہاں انگلینڈ میں، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، تو اس بچے کے لیے بھی دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا أهل الذکر إن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے میں تمام ساتھیان کے سامنے اظہار افسوس کرتا ہوں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اللہ کریم ہمارے سلامت رکھے جو مفتی صاحب کی مسلک کو سنبھالے ہوئے ہیں، مجھے قاضی صاحب کے وصال وفات میں ٹائم ہوتا تو میں یہ بتاتا کہ وصال کیا ہے، انتقال کیا ہے، موت کیا ہے، مرنا کیا ہے، جینا کیا ہے، پر جو کہ ٹائم کم ہے، وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ نہیں ہے بلکہ تابکار ہے۔ مجھے ذرا بھی افسوس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم بتوسط حضور سرور کائنات وقت موجودہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ساتھیوں، یہ ایک ایسا علمی گھرانہ ہے جو 1 صدی سے آزاد کشمیر کی سرزمین پہ علمی اور روحانی فیضان کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے، اور امید کامل ہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ شورا شریف سے بانی شورا شریف کا ایک سلسلہ فیض چلا جو بابری شریف پہنچا، میں یہاں تک رہوں گا، دائیں میں نہیں جاؤں گا۔ بابری شریف کا ایک روحانیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ لدھروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں تو سینی صاحب ایک بھرمار ہے، جب تک نام کے ساتھ پیر نہ ہونا کوئی بات بنتی نہیں۔ یہ سمجھے پتہ نہیں کیا سیلاب آیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عظیم خانقاہ بابری شریف ہو، حضرت کا چہلم ہو، وہاں یہ چورا شریف کے بزرگ اعلان کریں کہ بابری شریف کی سجادگی جو ہے یہ مفتی محمد عبداللہ لدھروی کے سپرد کی جاتی ہے۔ حضرت یہ تاریخ کی بات ہے، اور یہ اس وقت اعلان ہوا جب علی پور شریف کے بادشاہ بھی موجود تھے، وہاں پہ آل بہار کے بادشاہ بھی موجود تھے، سینکڑوں علماء کا ایک مجمع، مگر میں
کیا منظر پیش کروں کہ ایک مرد درویش کا سر جھکا ہوا ہے، آنسو کی ایک مالا ٹوٹی ہوئی ہے جو ان موتیوں کی صورت میں گر رہی ہے، جن کا تعارف کیا ہے کہ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی ہے، موتی سمجھ کے چن لیے، آنسو گر رہے ہیں، موتیوں کی ایک مالا ٹوٹی ہوئی ہے، گر رہی ہے۔ اتنی بڑی خانقاہ جس کا فیض پورے آزاد کشمیر میں ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین شریف، خواجہ خواجہ عالم رحمت اللہ علیہ، طریقت نقش بندیہ کا ایک مرکزی مقام، وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے مسئلے سجادگی پیش کی جائے گی، اور پیش بھی اپنے دادا کی خانہ سے کی جا رہی ہے کہ اس مسجد کے لیے سجادہ نشین ہے، مگر وہ مرد درویش سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے وجود کانپ رہا ہے، عرض کیا کرتے ہیں کہ یہ مصلی میرے مرشد کا ہے، میرے شیخ کا ہے، میرے پیر کا ہے، یہ خانقاہ میرے مرشد کی ہے، جھاڑو دینے کے لیے تو مولوی عبداللہ آ جایا کرے گا، مگر جہاں تک سجادگی کا تعلق ہے یہ انہی کی ودیت ہے، انہی کا معاملہ ہے، انہی کا حصہ ہے، میں خدمت کرنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ علم کا ایک کاٹے کا سمندر میں نے مفتی عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی ایک آواز کو گونجتے ہوئے سنا، اور وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ایک مسئلے پہ، مسئلہ میں ویسے کرنا چاہتا، آزاد کشمیر میں ایک زلزلہ تھا، میں آج نہیں آیا کہ سمجھے میں یہ آج آ رہا ہے، میری شاید 6-7 پشتیں آزاد کشمیر میں گزری ہے، اور یہاں کا سفر بھی کرتے کرتے مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں مجھے آتے ہوئے، اور وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز مفتی محمد عبدالحکیم لدھنوی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ ایک سکالر ہونے کی حیثیت سے ابھی جب بات چل رہی تھی، حسین صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے اسلاف کے رستوں کو مت چھوڑو اگر تم اپنی منزل میں پہنچنا چاہتے ہو۔ جو طریقت کے رستوں سے شناسار، جو طریقت کے رستوں کو جانتے ہیں، جو طریقت کے رستوں کو پہچانتے ہیں، اگلیوں پہ گنوں تو پھر ایک بڑی فہرست بن جائے گی کہ ان رستوں کو تلاش کرو، ان رستوں کو ڈھونڈو، اور ان رستوں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ جن رستوں پہ تمہارے اسلاف چلے۔ زمانے بدل گئے، میری زندگی نے سکہ بدلا، موری والے پیسے سے چلا، سکہ بدل گیا، میری زندگی میں کرنسی چینج ہو گئی، میری زندگی میں کئی حکومتیں چینج ہوئی، میری زندگی میں کئی ماڈل چینج ہوئے، میری زندگی میں کئی جہازوں کے ماڈل چینج ہوئے، اور اس چینجنگ میں آگے ہم بھی رہ گئے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چینج کر بیٹھے۔ جب اپنے آپ کو چینج کر بیٹھے تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال کرم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، ہوئے ٹکڑے بدل کے کہیں سے کہیں، نہ کفن کے رہے، نہ دفن کے رہے۔ آخری بات، اب اتنے خرافات میں کھو گئے کہ وہ لوگ جو بوریاں نشین تھے، ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھے تھے، پھٹے ہوئے خیموں میں بیٹھے تھے، کوئی ذریعہ مواصلات نہیں تھا، 1867 میں
شیخ الحدیث تھا، اور اس کے معاملے میں اس کے سامنے حضرت سرکار عبد اللہ لدنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی قوم کی بات کی کہ ساری زندگی حجرے میں گھسا رہا، نکلنے کی توفیق جو ہے وہ نہ ہوئی۔ یاد رکھ لیں ان سب ذاتگان پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، لفظ سجادگی کو تلاش نہ کریں، مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے، ارے کتنا بلند شاہی سے۔ اگر کسی کی گدا آیا نہ ہو چکا، میں رک گیا ہوں کہ میں اپنے اس بے لگام گھوڑے کو تھوڑا سا روک لوں۔ ارے بات یہ ہے کہ ایک فخر سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، ایک فخر سے کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی، ایک فخر ہے امیری، اس فخر میں دلگیری، سرمایہ ہے، ایمان ہے، سرمایہ محبت ہے۔ او عشق شبیر میرے ساتھیوں، بات یاد رکھ لو کہ جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے کام کر گئے، آج ہم سے وہ کام نہیں ہو رہا۔ چٹائیوں پہ بیٹھ کام کر گئے، یہ چٹائیوں کا کام ہے، ٹوٹے ہوئے چٹائیوں پہ بیٹھ کے، خیموں میں بیٹھ کے وہ کام کر دکھایا جو آج نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر میں تو ہم آ گئے، باطن کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، کیا ہے؟ مگر پھر بھی نہ ہو حیران اے گوہان، تو اپنی کشت بینا سے ذرا نم ہو، تجھے مٹی بڑی زرخیز ہے سکتی، یہ اس کے اوپر دھول پڑ سکتی ہے، زندہ نور نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک بچہ نہ چھوٹا تھا، اس کی دیوار بنانے پہ کلیم اللہ مجبور ہو گئے کہ دیوار بنانی ہے، اس لیے کہ کوئی ہوا ہے کاری کا راجا، نقشبندی مجددی کا ذکر ہو رہا تھا، تو کوئی بنائے یا نہ بنائے، مگر یاد رکھے یہ فیصلہ 24 نسلوں تک چلتا ہے، ایک نسل تک نہیں، 24 نسلوں تک چلتا ہے۔ میں کم از کم اس کے اوپر پریشان نہیں ہوں، میں مطمئن ہوں اور انتہائی مطمئن ہوں۔ اللہ کا فضل انتصاب ہے، ایک تعارف ہے، ایک سٹیج ہے، ایک آواز ہے کشمیر کی اور پنجاب کی، بڑے دور دور تک آواز ہے۔ مفتی محمد عبداللہ لدنوی، صرف کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اس کو بھڑک دینے کی ضرورت ہے۔ جب تھوڑی سی اس کو بھڑک مل جائے گی تو یہ تو کیمیا ہے، کیمیا بن کے سامنے آ جائے گی۔ جو یونیورسٹیاں بھی بنتی رہے، سارا کچھ بنتا رہے گا، بڑے بڑی زمینیں، بڑے بڑے کام، مگر یاد رکھ لیں پورے آزاد کشمیر میں کام تو بہت ہوگا، مگر جہاں میں اب حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں جائیں گے عبد المجید صاحب گھسیٹ کے لے کے گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج فضل بہت سی والے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر کہاں میں مفتی عبدالحکیم صاحب کو لے کے گیا، تقبیر آمین، ہم پیدل چل کے گئے، کوئی تگا نہیں، کوئی بس نہیں، کوئی سواری نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، رات مسجدوں کی چٹائیوں پہ سوئے۔ مفتی صاحب مجھے تسلی دے رہے ہیں، میں مفتی صاحب کو تسلی دے رہا ہوں۔ ایک خوبصورت سا نوجوان لوٹا کھائے ہوئے ساتھ ہوتا تھا، جس کا نام تھا حافظ رائے، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو کوئی اور کو حافظ صاحب کے اولاد سے سمجھتے ہیں، یہ تشویش رہا بیٹھ ہوئی ہے کہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب چندہ معاملات مشکلات میں سے تھے، اس وقت بھی ایک آواز تھی، ایک انجمن تھی، مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے، اس آواز اور گرج کو اللہ سلامت رکھے۔ جب تک کشمیر کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ہے، اس وقت تک اس کے دل و دماغ میں مفتی عبداللہ لدنوی کا نام گونجتا رہے گا۔ جس کلاس میں ہے، جس عہدے پہ ہے، جس مقام پہ ہے، وہ نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ نام نہیں کمایا، کام کمایا ہے۔ نام کمانا آسان ہے، کام کمانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، میرے لیے سب جہاں سلامت، اگر یہ ہے آس پاس سلامت، ایک صدی سے میرے آبا و اجداد کا تعلق ہے، جہاں تک میری زندگی ہے، میں پتہ نہیں کتنی مجبوریاں چھوڑ کے آیا ہوں، مفتی صاحب کو پتا ہے، مگر نہیں، وفا کو لاج لگتی ہے، میری وفا کو لاج لگتی ہے۔ اگر پیچھے ہٹ جاتا تو میری وفا کو لاج لگتی ہے۔ وفاداروں کے گھر میں پیدا ہوئے، وفاداروں کا خون ہے، وفاداروں کے ساتھ تعلق ہے، جب تک زندگی ہے
ساتھوں کی دعا کا بڑا اچھا ایک تصور بڑے اثار کی کتاب سب نے پیش کیا کہ یار بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ تقدیر ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی. بھلا کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ بھلا یہ کیسے ہے جو تبدیل نہ ہو؟ گھر سے ڈھاکہ مارنے کے لیے تو کتا بن گیا، قاتل آئے، زانی آئے، فاسق آئے، فاجر آئے، بغیر پڑھے یہ حالت میں چلا جائے، لٹیرا آئے تو بھگت کا امام بن کے جائے. کتنے گنوں تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے گنوں لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے چور ڈاکو لٹیرے ایسے ہی کیوں نہیں بن گئے نا؟ یہ خیرانے لے گا اس طرف چلے جب مباحثت بھی ہو جائے گی. وقت کم ہے، وقت انتہائی نہ ہے، مگر یاد رکھ لے میں نام تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو بات جو کام نگاہ کرتی ہے وہ کتاب نہیں کر سکتی. جو نگاہ کام کرتی ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لے جامی اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا مگر احرام کے دروازے کے پیچھے پیچھے. جب حضرت عبداللہ احرام کی نگاہ پڑی تو پھر دنیا بدلی اور معاملہ اور ہو گیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک مرشد کریم کے دروازے سے پیچھے تھا معاملہ کچھ اور تھا، جب مرشد کریم کے دروازے سے پوچھا تو میری تقدیر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اور پھر جماعت علی شاہ جیسا بندہ کہ کہنے سے مجبور ہو گیا کہ قابل تھا میں آپ کے مجھے جنت کو نصیب. اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. جو کام نگاہ کر سکتی ہے وہ کتاب نہیں کر سکتی. اور زمانے کا عظیم مفکر، زمانے کا عظیم دلیل دینے والا ڈاکٹر سکالر جو میری حکم ہے، مگر میرے مرشد افکار علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہ کتابوں کے سے نہ کاغذ کے در سے ہے پیدا. ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، کاغذ اور کتابوں سے نہیں پیدا ہوتا. آخری بات پنجابی کے اس معاملے میں ختم کروں گا کہ ٹھپ ورگا کنس کدوری دا، کنس کدوری دا اور